ناظرین، حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر تم یہ جان لو کہ اس تسبیح میں کیا چھپا ہے تو تم اسے کبھی نہ چھوڑو۔ تو محترم ناظرین، چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اپنی اولاد کی ترقی دیکھ کر آپ اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 100، ربی حبلی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اور سورۃ الصافات آیت نمبر 101 ہے کہ ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ ناظرین، متعدد جگہ قرآن میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ المریم میں ذکر ہے، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ رب العزت کی بڑی رحمت اور نعمت ہے، کہ اس صورت میں رب کریم نے فرزند صالح کو رحمت اور نعمت فرمایا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء بھی ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہوں۔ ہاں، بیٹی پیدا ہونے کا غم کرنا بھی غفار کا طریقہ ہے، اور مفسرین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت اور اولاد کی نعمت تمام نعمتوں میں سے اعلیٰ نعمت ہے، اور نعمتوں کے بارے میں فرمان الہی ہے، اور تمہیں بہت کچھ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی منہ مانگی مرادیں، کروڑوں نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں انعام میں عطا کی، اور بہت سی نعمتیں منہ مانگے بخشی۔ ہم تمہاری ضروریات تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری عطا ہمارا انعام تمہارے مانگنے پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہر رونگٹے پر کروڑوں نعمتیں ہیں، اور جب تمہیں اپنے بالوں کا شمار نہیں تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تمہاری گنتی ختم ہو وہاں ہماری رحمت سے ابتدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور والدین کی خوبیوں کا امین، ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قوت بازو اور خانگی نیرینگیوں کی روح اولاد ہی کا عکس جمیل ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ کسی عورت کو بانجھ کر دیتا ہے اور کسی مرد میں یہ صلاحیت ودیت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی سلطنت پیدا کرتا ہے، جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، اور جسے چاہے بیٹے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ حقیقی شہنشاہ وہی ہے، وہ جسے چاہے حکومت بخشے، جیسے بادشاہوں کو ظاہری بادشاہی بخشی اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد محض عطائے ربانی ہے۔ بڑے قوی طاقتور لوگ، دولت مند لوگ اولاد سے محروم دیکھے گئے ہیں۔ کمزوروں کا گھر بیٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو خیال رہے کہ بزرگوں اور اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولاد ملنا بھی رب کی عطا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اولاد سے بھر گیا۔ تو یہ سب صورتیں انبیاء کرام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف لڑکیاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف لڑکے تھے۔ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے لڑکے لڑکیاں دونوں عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا فرمایا، جن کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے۔ اور جب اولاد کی نعمت اور وسائل، رزق کی فراوانی، صحت و عافیت کی نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان غرور اور تکبر کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار کرنا برا نہیں ہے، لیکن وہ تحدیث نعمت کے طور پر ہونا کہ بڑائی کے لیے اولاد جیسی نعمت کی قدر یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی قدر و قیمت کو سمجھا جائے، اس پر بہت زیادہ توجہ دی جائے، اور مذہب اسلام میں پیدائش سے پہلے ہی ہدایت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگ بچوں کے سلسلے میں ہمیشہ تغافل سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، ان کی تربیت سے چشم پوشی نہ صرف یہ کہ ایک معاشرتی اور اخلاقی جرم ہے، بلکہ خود ان کے اور ان سے متعلق ملک اور قوم کے مستقبل کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو عبادت اور ان کو ایک کلمہ خیر سکھا دینے کو صدقہ دینے سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے بچوں کی آخرت کی ناکامیوں کی ذمہ داری والدین کے سر ڈالی ہے اور خاص کر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو یعنی سخت دل سخت مزاج ہیں، جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ ناظرین محترم، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کے احساس سے بہت فکر مند اور متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، مگر اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں سے خدا نے تمہیں روکا ہے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم فرمایا ہے تم ان کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو۔ اور ناظرین جانتے ہیں کہ سب سے اچھا تحفہ اولاد کے لیے کیا ہے؟ ترمذی شریف میں حضرت ابو ایوب موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی تربیت سے زیادہ ایک باپ کا اپنے اولاد کے لیے کوئی عطیہ یعنی انعام نہیں ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اچھی تعلیم دے، اور حضرت مولائے کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ بچوں کو ادب سکھاؤ اور تعلیم دو۔ ناظرین، حضرت ابن سیرین سے منقول ہے کہ اولاد کی عزت کرو اور اسے بہترین ادب سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل رکھا ہے، اس دل کے اندر اولاد کی بھی محبت رکھی ہے، اور کسی بھی شخص کا سینہ محبت اولاد سے خالی نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بڑا ہی محروم ہے۔ اور ناظرین، عام لوگ تو عام لوگ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی اولاد کی محبت میں تڑپتے ہوئے دکھائی دیے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ نے مختلف مقامات پر اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے دلوں کی کہانیوں کو بیان کیا ہے۔ اس طرح جب انسان نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد اس سے مطالبہ کیا ہے، تو پھر انسان اس نعمت سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نعمت اس کے لیے راحت جان نہیں بنتی، اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ صرف دنیا میں ہی راحت کا سبب نہیں ہے بلکہ آخرت کا بھی ایک بہترین سرمایہ ہے۔ دنیا سے جانے والا ہر شخص جسے یہ خیال ہو کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مسلمان کو تو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے، اور یہ ضرور سوچیں کہ میں اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کر جاؤں گا یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں 3 صدقات جاریہ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اولاد بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے مرنے کے بعد بھی تمہیں فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اولاد نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، نمازیں پڑھنے والی ہو، لوگوں کو قرآن پڑھانے والی ہو، دعائیں کرنے والی ہو، لوگوں کو فائدہ دینے والی ہو۔ اگر مخلوق کے لیے آپ فیض رسا اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اطمینان رہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں ابھی بھی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اولاد نرینہ کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے، اور اگر اولاد کو صرف دنیا کا ہی بنا کر جا رہا ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سکھائی نہ سمجھائی، یعنی دینی تربیت نہیں کی، دنیا سے جاتے ہوئے اپنا کھاتا بند کر کے جا رہا ہے، بلکہ اولاد کی تربیت میں کوتاہی پر سوال و جواب پر تیار ہو کر جا رہا ہے۔ آج کے دور میں بچوں کی جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ ان کی روح کی تربیت بھی انتہائی ضروری ہے۔ ماں باپ اپنا قیمتی وقت بچوں کو دیں، انہیں زندگی کا مقصد بتائیں۔ آج کے والدین اولاد کے اعلیٰ مہنگی تعلیمی اداروں میں داخلے پر توجہ تو دیتے ہیں، لیکن اچھا باکردار انسان بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا متعدد بار حکم ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد کی صحیح منہج پر تعلیم کرنا، ان کی تربیت کرنا لازم و ملزوم ہے۔
اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے، اور یہ اس کی ذات کا تسلسل ہی نہیں، اس کی امیدوں اور خواہشوں کا بھی سب سے بڑا مرکز ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے برا مستقبل کا تصور بھی کرے؟ لیکن اولاد کا اچھا مستقبل صرف خواہشات اور تمناؤں کے سہارے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لائحہ عمل کی ضرورت ہے، اور آج کے وظیفے میں ہم اختصار کے ساتھ وہ لائحہ عمل بیان کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ عام طور پر والدین اولاد کا دامن خوشیوں سے بھر دینے کی فکر میں رہتے ہیں، اور خوشیوں سے ان کی مراد بالعموم مادی اشیاء کی بہتات ہوتی ہے۔ تاہم ناظرین، خوشی صرف مادی اشیاء سے نہیں ملتی، بلکہ خوشی زندگی کے بارے میں مثبت نقطہ نظر اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں دکھوں، پریشانیوں اور ناپسندیدہ حالات سے مفر کسی کو ممکن نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، برے حالات سے اپنی اولاد کو بچا نہیں سکتے۔ تو ایک طریقہ ایسا ہے جس سے آپ کی اولاد پر مصائب اور آلام کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو زندگی کے ہر بارے میں مثبت نقطہ نظر دیں۔ اسے بتائیں کہ دنیا میں سخت حالات ہی بہترین انسانوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ سختیاں خدا کی نعمت ہیں۔ یہ ایک طرف انسان کی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے پروان چڑھاتی ہیں، تو دوسری طرف آخرت میں خدا کی رضا اور اس کی بہترین نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ چنانچہ بچوں کو یہ سبق دیں کہ وہ مشکلات کو چیلنج کے طور پر لیں۔ اس کے بعد وہی دکھ جو دوسروں کو نڈھال کر دیتے ہیں انہیں سرشار کر دیں گے۔ اولاد کو دینے والی دوسری چیز سخت محنت کرنے کی عادت ہے۔ والدین لاڈ پیار میں بچوں کی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں، مگر ناظرین یاد رکھیے کہ بیجا لاڈ پیار اور آسانیاں مستقبل میں ان کی زندگی کو مشکل بنا دیں گی۔ لاڈ پیار سے بچے اکثر نکمے ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا میں نکمے اور ناکارہ لوگوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ کامیابی صرف اور صرف سخت محنت سے ملتی ہے، حتیٰ کہ ذہانت بھی محنت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی خود کو نمایاں کر پاتی ہے۔ ذہانت 90% محنت ہے اور صرف 10% دماغی صلاحیت ہے۔ تو بچپن ہی سے اولاد کو سخت ذہنی اور جسمانی محنت کا عادی بنائیں، اور اس کام کے لیے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بڑے ہونے پر تو بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں جن کا بدلنا بھی آسان نہیں رہتا، اور عادتیں تو بچپن میں ہی ڈلوائی جاتی ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے بنیادی تصورات اپنے بچوں کو منتقل کریں۔ اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور اس کی رہنمائی دین کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اچھے اعمال والے جنت اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے، اور یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جن کی اپنی اولاد تک منتقلی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اچھے اخلاقی تصورات مثلاً شرم و حیا، امانت و دیانت، صدق و عدل اور اس جیسی بہترین دیگر صفات کو بچیوں کی شخصیت کا حصہ بنانا والدین ہی کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح معاملات کو گفت و شنید سے حل کرنا، سنی سنائی باتوں کے بجائے تحقیق کے ذریعے حقائق تک پہنچنا اعلیٰ انسانی خصلتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ آپ کا بچہ آپ ہی سے سیکھتا ہے، اس لیے بچوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی اور انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے آپ کو انہیں بھی ویسا ہی بن کر دکھانا ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بنے۔ اور محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی اولاد کو دنیا کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کیا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ تو انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کامیابی پائے گی،
اور دنیا کی تمام مشکلات سے دور رہے گی۔ اس سے آپ کا گھر بھی تمام آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا۔ وہاں قوم سمود آباد تھی اور نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور اس نے یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر معمور فرمایا۔ آپ کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے آپ کو مچھلی والا بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے، اور یونس ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ہمیں ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ اور مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام رات کو ہی اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو وہاں موجود نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ اور استغفار کا حال انہیں معلوم ہی نہ تھا، اور جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، اور اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفتن ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے بڑھتی ہے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گناہ گار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا اور باذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ناظرین، کشتی والے اس چیز پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن دازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرآن دازی میں بھی آپ علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ ایک طرف قرآن دازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے انہیں فوراً اپنے پیٹ میں لے لیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے اور اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام یہی ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ تو ناظرین، آپ بھی اس دعا کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی بھی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں انشاءاللہ اللہ پاک انہیں ممکن بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور ناظرین، آخر میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔